اسرائیل کا ایرانی صوبے اصفہان پر ایک اور حملہ، مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران نے بھی صہیونی ریاست پر مزید 10 میزائل داغ دیے، سائرن بج اٹھے۔ روس کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے پھر ثالثی کی پیشکش۔ امریکہ کا ایران اسرائیل جنگ میں کودنے پر غور، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی F-22 اور F-35 طیارے مشرق وسطی روانہ، جنگ بندی سے بہتر چیز کی تلاش میں ہے۔ تہران اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کر دے، ٹرمپ کی گفتگو۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے حالیہ دورہ UAE اور وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی انجام دیکھے گا جو ماضی کے زوال پذیر ملکوں کا ہوا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا پیغام، کہا 100 سال پہلے لوگ سمجھتے تھے برطانوی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی عالمی منظرنامے سے پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ ماضی کی سلطنتوں سے سبق سیکھے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، امریکی صدر نے اسرائیل ایران جنگ میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، دھمکیوں سے حالات پرسکون نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کی جارحیت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے نئے چیف آف سٹاف علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ مغربی صوبے لورستان میں 21 شہری جاں بحق، فوجی اڈے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 6 اراکین شہید۔ سرکاری ٹی وی کی لائیو نشریات کے دوران میزائل حملہ، 3 ملازمین شہید۔ ریڈیو اسٹیشن بھی صہیونی حملوں کا ٹارگٹ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنائی کو دھمکی، کہا صدام حسین کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کے مکمل خاتمے تک حملے جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی کا استقبالیہ۔ سپہ سالار نے کہا، سمندر پار پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں، معیشت اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اشتراکی عمل بڑھانے پر زور، مضبوط اور محفوظ پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق پاکستانی کمیونٹی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہا۔ جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ ISPR کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی اور قربانیوں سے آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، پاکستان نے بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ فتنہ تو ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر ورچوئل مذاکرات۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے بات چیت۔ مذاکرات کو تعمیری انداز میں آگے بڑھانے پر اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق مذاکرات کا مقصد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ امریکی کامرس سیکرٹری کے ساتھ مختلف امور زیر غور آئے، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن سے متعلق اجلاس۔ 2028 تک ریکڈی کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت، بین الوزارتی کمیٹی بنا دی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پیپلز پارٹی کو حکومت کی بی ٹیم قرار دے دیا۔ کہا، حقیقی اپوزیشن ہم ہیں جو عوامی مسائل اجاگر کر رہے ہیں۔ پی پی نے پہلے بھی حکومت کو ووٹ دیا، اب بھی بجٹ کے حق میں ووٹ دے گی۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور MQ میں تلخ کلامی۔ شازیہ مری کی تقریر کے دوران متحدہ ارکان کا احتجاج۔ پی پی رہنما نے کہا، کراچی کسی کی جاگیر نہیں، سندھ کا حصہ ہی رہے گا۔ آپ سندھ کے بیٹے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں۔
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पैनल्स पर 18% GST को मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर ने कहा, मकामी इंडस्ट्री बनी ही नहीं और आपने इंपोर्टेड सोलर पर टैक्स लगा दिया। चेयरमैन FBR का सोलर पैनल्स की आड़ में 65 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ। कमेटी अरकान की छोटी गाड़ियों पर टैक्स में कमी की सिफारिश। बलूचिस्तान का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती मंसूबों का बजट 249 अरब, तालीम पर 149, सेहत पर 87 अरब खर्च किए जाएंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब और CDD के लिए 18 अरब रुपए का तखमीना। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नए बजट में तालीम और सेहत का शोबा मरियम नवाज की तरजीह है। लाहौर में मजीद 1100 बसों का इजाफा करेंगे। हर साल 1 लाख तलबा को लैपटॉप्स देने का हदफ है। नया टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार भाइयों से वादे निभाएंगे। ज़राअत के लिए 129 अरब से ज्यादा फंड्स दे रहे हैं। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगा। मरियम नवाज के कंधे में तकलीफ के बाइस में अस्पताल आमद। MRI क्लियर। डॉक्टर्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ का सामना है। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तफ्तान बॉर्डर से मजीद 45 तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गए। ईरान की तेहरान में मौजूद भारतीय शहरियों को तेहरान छोड़ने की हिदायत। चीन, रूस, जापान और जनूबी कोरिया ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। इसराइल की दरिंदगी की इंतहा। गजा के इलाके खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर फायरिंग कर दी। 50 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुजाहिदीन के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 15 अफराद हलाक, 114 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ICC का दोहरा मेयार। बिग 3 अपनी उजारादारी के लिए फिर सरगर्म। टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन तक महदूद करने की तजवीज। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 रोजा मैचेस ही खेलेंगे। नए तरीके का इतलाक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 से शुरू होने का इम्कान। और ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम के लिए आलमी एजाज। पाकिस्तानी एथलीट फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल। कौमी हीरो के ओलंपिक्स रिकॉर्ड को आलमी जरीदे ने यादगार कारकर्दगी करार दिया।